قادیانیوں کے حوالے سے آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں میں، اور آپ ایک گولڈن چابی کا ذکر کرتے ہیں اکثر، گولڈن کی کا واضح کرتے ہیں ذرا، کیا چکر ہے؟ قادیانی ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں میری امت کے اندر، اور وہ دعوے نبوت بھی کریں گے. تو غلام احمد قادیانی بھی انہی دجالوں میں سے ایک دجال تھا، صحیح، جس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا، اور انہیں ہم کافر سمجھتے ہیں. باقی جو وہ گولڈن کی ہے دعوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو دعوت حق دینے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جو مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں نا وہ ان کے اوپر الٹا جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب لوگ کافر کہتے ہیں، تو انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تم نے باقیوں کو کافر کہا ہے. صحیح. انہوں نے کلیم کیا کہ غلام احمد قادیانی دجال پیغمبر ہے، اور پیغمبر کا نام ماننے والا کافر ہے. ظاہر ہے کہ جب پیغمبر ہے تو پھر نام ماننے والا کافر ہے. انہوں نے پوری امت کو کافر کہا. اس کے جواب میں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے ختم نبوت کی جو یہ والی تعبیر کی ہے یہ بالکل ثابت نہیں ہے. اگر خلافت راشدہ قائم ہوتی تو جو کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہی کچھ ان قادیانیوں کے ساتھ ہوتا جنہوں نے غلام القادیانی کو اس وقت امتی نبی کلیم کیا اور ایکسیپٹ کیا. انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا. الٹا یہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہیں عموماً لوگ. تو وہ میں نے جو گولڈن کوڈ تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں مسلمان مان لیں انہی نظریات کے ساتھ، ہم آپ کو مسلمان مان لیں گے اور ٹائم قیامت تک ہے. ٹائم قیامت. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے یہ مانا نا کہ انجینئر صاحب مسلمان ہیں باوجود اس کے کہ غلام احمد قادیانی کو وہ دجال سمجھتے ہیں، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی پھر نبی نہیں ہے. کیونکہ میں نبی کو دجال سمجھتے ہوئے بھی اگر مسلمان ہوں تو دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا. میں مسلمان ہوں یہ تو بات آپ نے خود مان لی، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا عقیدہ درست ہے کہ وہ دجال ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ دجال نبی ہے اور میں مسلمان ہوں، یہ بیک وقت دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر آپ اسے نبی مانیں گے پھر مجھے کافر کہنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے. آج کوئی کہے کہ ہم رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں آپ ہمیں مسلمان مان لیں، ہم کہیں گے آپ سارے پیغمبروں کو مان لیں، نبی الاسلام کو بھی مان لیں، کسی ایک پرانے پیغمبر کا بھی انکار کرتے ہیں تب بھی تم کافر ہو، کیونکہ لا نفرق بین احد من رسلی. تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، کہ چونکہ یہ نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہوگا. یہ میں نے یہ بات کی تھی، جس کو انہوں نے کہا یہ کہتا ہے ہم قادیانی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بات اس طریقے سے ہوئی تھی، اور یہ اسلوب قرآن میں بھی آیا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی ان سے فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. مراد یہ کہ چونکہ میں اب کسی کو نہیں پوج رہا، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے علم الکلام ہوتا ہے. اور یہ باتیں یہ پہلے خود ایک دوسرے سے کرتے ہیں. خود شاہ احمد نورانی صاحب نے، پتہ ہے آپ کو، جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا نا تو اس وقت بریلوی بغلیں بجاتے تھے کہ ہمارے شاہ احمد نورانی صاحب نے ان کے مرزا طاہر کو خاموش کروا دیا تھا اسمبلی کے اندر. صحیح. اور وہ یہی بات جو انجینئر صاحب نے کی یہی کہہ کے، کیونکہ بھٹو صاحب ریلیکٹنٹ تھے، وہ تو سیکولر آدمی تھے، ان کو تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. شاہ احمد نورانی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں. تو بھٹو صاحب نے پوچھا کہ بھئی میں مسلمان ہوں، کافر. انہوں نے کہا جی آپ کافر ہیں، چونکہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں تو جو نبی کو نہ مانے وہ کافر ہے. انہوں نے کہا منڈو انہاں نو. یہ لوگ فخریہ کہتے تھے کہ شاہ احمد نورانی صاحب نے علم الکلام سے اس طریقے سے اپنی فائٹ لڑی. تو یہی فائٹ ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب کبھی یہ مظلومیت کا کارڈ کھیلیں آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں.